لوک بادشاہ۔ چھٹ یار کے دن آ گئے۔ مفتی جی کے سارے یار پہنچ گئے۔ حکم تھا کہ زندگی کے سارے جھمیلے، نون تیل کے چکر، روز بروز کے معاملات، دفتر گھر کی چک چک، پروٹوکول، عہدے، رینک اور خود سنواری کے سارے میک اپ گھر کے سٹور میں بند کر کے اپنے اندر سے خالص بندہ نکال کے ساتھ لے جانا۔ راستوں میں ٹرک ہوٹلوں سے کھانا کھانا، عام سراہوں میں صرف بندہ بن کے ٹھہرنا، قدرت کی نرنگیوں کو دیکھنا اور جو جی میں آئے بات کرنا۔ کوئی سنسر بورڈ نہیں، کوئی بات چیت میں ممنوعہ شارع نہیں۔ ممنوعہ حرف ایک چیز تھی، میں، یہ نکالنی۔ نقطے جتنے مرضی اٹھاؤ، میں کے نیچے سے نقطہ نکال دینا۔ بس من کی بات کرنا۔ بحث و تکرار پہ کوئی قدغن نہیں، موضوعات کوئی طے شدہ نہیں، کسی حد کی کوئی حد نہیں۔ بس میں کو بھوت بھری بوتل میں بند کر کے جانا ہے۔ اندر کا بچہ نکال کے اس کا منہ دھو کے چمکا کے کندھے پر بٹھا لینا۔ اس کے منہ میں خود چوسنی بنے اسے چوستے جانا۔ بچے کی حیرت سے کھلی شفاف آنکھیں چہرے پہ سجا کے قدرت کی نشانیاں دیکھ دیکھ روح کی تالیاں بجانا۔ مفتی جی تالی بجا کے اگلی سیٹ پہ بیٹھ گئے۔ عماد، اعظمی، قریشی اور ان کے ساتھ خود بھی پیچھے گھس گیا۔ اکسی مفتی سٹیئرنگ کو پکڑ کے بیٹھ گیا۔ جیپ اس نے اسلام آباد سے نکال کے پہاڑ کی طرف موڑ۔ درخت اونچے ہونے لگے۔ باتوں کے گچھے درختوں پہ عشق پیچاں کی بیل بن کے چڑھنے لگے۔ پہلے تو اکسی کی گوشمالی ہوئی۔ پروگرام میں اس نے تاخیر کیوں کی؟ وہ کہے اللہ کے بندو، عالمی لوک میلہ سجایا تھا، 50 ملکوں کے مندوب آئے تھے، 1.5 ہفتہ دنیا بھر سے ثقافت، کلچر اور فوک کے گرو ادھر پہنچے ہوئے تھے۔ ایک طرف پنڈال میں آرٹیسنز اپنے ٹھیلے لگائے سرعام بیٹھے گزرے وقت کو پھر سے زندہ کر رہے تھے۔ کہیں کوئی کمہار پیڈل پہ پاؤں مارتا ہوا گول چاک کا چکر گھمائے، اوپر گوندی مٹی کے حلق میں انگلیاں دیے مٹی کے بحیت تودے سے سراہی بنا رہے۔ کہیں پاس ہی لڑکیاں لکڑی کا اڈا کھڑا کیے اس میں دھاگوں کی دریاں بنا رہی۔ ساتھ بیٹھی عورت سنہری تنکوں کو سمیٹ سمیٹ کے چڑیا کی طرح گھونسلہ بناتی بناتی چھج بنا رہی۔ آزار بند بنائے جا رہے ہیں، گوٹا کناری لگ رہے، ہاتھوں میں مہندی لگائی جا رہی، باسکٹوں پہ تلا پرویا جا رہا، ٹوپیوں میں محراب بنائے جا رہے۔ کوئی ایک کام تھوڑی تھا۔ ساتھ والے پنڈال میں موسیقی کے آلات بن رہے، بانسری میں موریاں بنائی جا رہی، طبلے کی رسیاں کسی جا رہی ہیں، ڈھول پہ چربی چڑھائی جا رہی، ہارمونیم میں سانس لینے کے پھپھڑے لگائے جا رہے، ستار کی تاروں کو کھینچا جا رہا ہے، سارنگی کی سروں کو جانچا جا رہا ہے۔ لوگوں کا ہجوم۔ ہاں، یہ سب کام ایسے ہوا کرتے تھے۔ نئی نسل تو بھول ہی گئی یہ سب جو تھا، جو ہے، ہوا کیسے۔ اکسی نے گم ہوا ہمارا سارا ماضی پکڑ کے کھینچ لیا، گزرے وقتوں کی سوئیاں الٹی گھما کے پرانے وقتوں کو پھر سے زندہ کر دی۔ ایک اور پنڈال میں ٹھنڈے حال کمرے میں دنیا کے دانشور اپنی زندگی بھر کے سیکھے علم اور فن کو مقالوں میں پیش کر رہے تھے۔ عالیشان ہوٹل میں بیٹھے ہر رنگ نسل کے مندوب کانوں پہ ہیڈ فون چڑھائے سن رہے تھے۔ بولنے والا جس مرضی زبان میں بات کرتا۔ اکسی نے ٹرانسلیشن سیل سے ہر تقریر کی مختلف زبانوں میں ترجمے کی ساتھ ساتھ سہولت رکھی تھی۔ بول سامنے والا روسی زبان میں بولتا، میں نے ہیڈ فون پہ اسے انگریزی کا بٹن دبا کے سننا شروع کر دی۔ ساتھ عربی بیٹھا اسی تقریر کو دوسرا بٹن دبا کے عربی میں سن رہا۔ سوال جواب ہو رہے، عالمانہ باتیں، دانشورانہ نکتے۔ پھر تیسری طرف ہر رات میوزیکل شو، ملک کے سب علاقوں کی ایک ایک شام سندھ میں آبدہ پروین لوگوں کو مسحور کر رہی، پنجاب رنگ میں عالم لوہار کا بیٹا چمٹا بجا رہا، نصرت فتح علی وہاں بلے شاہ سنا رہے، سرحد کا خٹک ڈانس بندوقوں اور رنگین مہکتے رومالوں سے ہو رہا ہے، بلوچستان کی سفید سر سے لہرا کے گلے میں ہار بنی بڑی پگڑیوں میں ان کے بعد پہاڑوں کا روب گنگناتا رہا۔ بلتی پروگرام میں گلگت کردو وادی میں دریائے سندھ کا دہانا بول رہا، کشمیر پنڈال میں کشمیری سروں میں صدیوں کی جستجو اور آزادی کی تڑپ لرز رہی۔ یہی نہیں، روسی ملکوں کے الگ پنڈال، آذربائیجان کی ترانہ نے سارا ہجوم لوٹ لیا، ترکی، ایران اور افغانوں کے سرگم نے لوگوں کے دل مو لی، ہر طرف لوگوں کی امبو، ساتھ فوڈ سٹریٹ، ہر علاقے کا من پسند کھانا موجود۔
پورا ہفتہ اسلام آباد دنیا میں فوک آرٹ کا دارالخلافہ بنا رہا. جناتی کام تھا. ایک تن و تنہا اقسی مفتی کسی افریت کی طرح کام میں جتا ہوا. میلہ شروع ہونے سے پہلے اس نے مجھے کہا تم میرے پاس پہنچو، سارے پروگراموں کے تم چیف کوآرڈینیٹر ہوگے. عرض کی فوجی بندہ ہوں. آرمی چیف کو لکھا. اس نے جھٹ جنرل کاکڑ کو خط لکھ دیا. لکھا کہ بندہ دکھنے میں وہ آپ کا ہے ہمارا بندہ. پوری امت اسلامیہ کی عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے پہلی بار اس معیار کی عالمی کانفرنس ہو رہی. آپ کے اس افسر کی ہمارے پاس موجودگی ناگزیر ہے. یہ عالم اسلام کی عزت کا سوال ہے. اتنے زوردار خط کے جواب میں آرمی چیف کیا کہتا؟ مجھے GHQ سے سگنل مل گیا، خط آ گیا. فوراً اقسی مفتی کو لوک ورثہ میں رپورٹ کرو. پہلے یاری دوستی تھی، اب سرکاری نوکری. جا اقسی کو سلوٹ مارا. اقسی نے اسی وقت اپنے سٹینو کو طلب کیا. کھڑے کھڑے دیو مالائی اپالو کی طرح چل پھر کے ڈکٹیٹ کرواتا تھا. لکھو کرنل بیلا لوک ورثہ میں ساری عالمی کانفرنس کے دوران چیف کوآرڈینیٹر ہے. یہ مجھے ریپریزنٹ کریں گے. ان کا کہا حکم میرا ہی تسلیم ہوگا. یہ صرف مجھ سے انسٹرکشن لیں گے. ان کی بات ماننا سب پہ واجب ہوگا. جلدی ٹائپ کر کے لاؤ. وہ لے آیا. انہوں نے دستخط کیے. اب یہ مجھے احکامات دینے لگے. میں کاپی کھول کے لکھنے لگا. دیکھو بیک وقت 4 جگہوں پہ پروگرام جاری ہے. ہر جگہ ہر وقت میں موجود نہیں ہو سکتا. اگر میں ہوٹل میں کانفرنس میں ہوں تو تم میوزیکل نائٹ. ہر روز کا روز پروگرام مجھ سے لے لو، پھر اسے جاری کرو. ہر میوزیکل نائٹ میں جس صوبے کا پروگرام ہوگا اس کا گورنر یا وزیر اعلیٰ موجود ہوگا. تم نے وہاں میری نمائندگی کرنی. پروگرام کوئی ڈھیلا نہیں ہونے دینا. پتنگ اڑائی بچپن میں؟ جی، بس جیسے اس کی ڈور تنی رکھتے ہر پروگرام میں گڈی اٹھا کے رکھنا. ڈور ڈھیلی نہ ہونے دینا. پیچا کسی سے نہیں لڑانا. سمجھ گئے؟ وہ مسکرائے. ہم نے عالم اسلام کو سمجھانا ہے، دکھانا ہے، منوانا ہے کہ ہم میں ثقافتی دمخم ہے، اور ثقافت ہی قوموں کی عظمت کی پہچان ہوتی. آئی سمجھ؟ جی. باقی کامن سینس. کامن ویلتھ کو اسی کامن کاز سے جیتنا ہے. چلو آپ آن یور جاب. اکسی دوسروں کی طرف مخاطب ہو گئی. وہ تو ایک بڑے جن کی طرح محاذ پہ پہاڑ کی طرح کھڑا تھا، جیسے کوئی بہت بڑی جنگ لڑ رہا ہو. میرے ساتھ اس نے 4 بندے کر دی. ایک دفتر دے دیا، ایک کمپیوٹر. چلو کام پہ. فالتو بات کا وقت اس کے پاس تھا ہی نہیں. بول بول کے گلا اس کا بیٹھا ہوا. مجھے محاذ پہ ایک جنگ کی مشق یاد آ گئی. پوری کور کا اٹیک تھا. میرا جنرل شاہد اقبال کنٹرول روم میں کھڑا بڑے بڑے نقشوں کے سامنے سوٹی لیے احکامات دے رہا تھا. آرمی چیف بیٹھا دیکھ رہا تھا. ساتھ کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل جاوید عالم خان بیٹھا تھا. وائرلیس پہ خبر آئی دشمن شمال مشرق میں 2:13 کی پوزیشن پہ ایک اینٹی ٹینک کمپنی کی خبر ملی. جنرل شاہد نے فوراً حکم دیا ٹینک بریگیڈ شمال مغرب میں. گن دشمن کی طرف رکھے رکھے ٹیکری سے اتر کے گھومے 4.25 کلومیٹر کا فاصلہ رکھ کے چلتا رہے دشمن سے. پیچھے آرٹلری کو حکم دیا دشمن کی جگہ لوکیٹ ہو گئی. نوٹ کرو. گنوں کو ترتیب دو. میڈیم گنز پیچھے، ہیوی گنز آگے. ریڈی. 1 2 3 فائر. ڈزن ڈزن توپیں منہ کھول کے آگ اگلتی. جرنل وائرلیس کا کوئی اور بٹن دباتا. ٹارگیٹ ایکوریسی 92.73. گڈ. امپروو فردر. پھر ڈزن ڈزن دھماکے ہوتے. زیر زمین لگا کیمپ بھی لرز جاتا. وائرلیس سے آواز آتی 100% کلیمینیشن. براو. اب جنرل ٹینک بٹالیون کو حکم دیتا کمپلیٹ برج ہیڈ. نقشے پہ کارندے ٹینکوں کے نشان اٹھا اٹھا کے آگے کرتے رہتے. جنرل پھر سگنل والوں کو حکم دیتا پوائنٹ ایم سے پوائنٹ ایکس تک تار بچھو. انجینئر کے لیے حکم ہوتا دشمن کی مائن فیلڈز کلیئر کرو. آرڈیننس آگے گولے پہنچائے، سپلائی کا کوئی ٹرک نہ روکے. پھر وہ میری طرف دیکھ کے کہتا ڈاکٹر تمہارا فیلڈ ہسپتال 48 گھنٹوں میں اگلی پوزیشن پہ 5 بجے صبح تک آپریشنل ہو. یس سر. اقسی مفتی بھی محاذ پہ کھڑا تھا. مجھے اس نے اپنا وائس چیف بنایا ہوا تھا. 10 دن اسلام آباد اس نے یونیسکو کی عالمی پہچان بنایا ہوا تھا. میں نے اقسی کی حمایت میں چھٹ یار والوں سے وکالت کرنا چاہی کہ یہ مصروف تھا، ابھی فارغ ہوا، اس لیے چھٹ یار کی ٹیم کو نکلنے میں دیر. لیڈر نے مجھے سوٹی ماری. چپ.
ادھر کوئی کسی کی حمایت میں نہیں بول سکتا، جو دلیل دینی وہ خود دے۔ اکسی نے ہنستے ہوئے ہاتھ کھڑے کر، سرنڈر مائی لارڈ۔ اوئے سٹیئرنگ پکڑ، سامنے موڑ، مفتی جی بڑبڑائے۔ اکسی نے سٹیئرنگ پکڑ کے سر جھکا دی، بولا مجھے ادھر پہاڑ پہ ان بوڑھوں کے لیے ہوٹل کا انتظام کرنا ہے تم نے۔ جی سر۔ ایک کیچڑ سے چھینٹے اڑاتے موڑتے ہوئے اکسی بولا، یہ گاڑی بھی ادھر دھونی ہے تم نے۔ جی سر۔ مفتی جی بولے، اوئے یہ نیا ممبر ڈپٹی لیڈر ہے، حکم نہ چلاؤ، تم ڈرائیور ہو۔ اکسی ہنسا، بولا ڈاکٹر ڈپٹی لیڈر بھلے ہو، ہے میرا کلینڈر بھی، ہو نا کرنل؟ جی سر۔ چل پہاڑ پہ سوچ ان کے لیے کیا کیا انتظامات کرنے۔ انتظامات ہو گئے۔ اپنے اپنے کمروں میں جانے سے پہلے سب مفتی جی کے کمرے میں جمع ہو گئے۔ گلیار میں قیام تھا، چھٹ یار کا وہ آخری سفر تھا۔ ادھر کے کچھ لڑکوں کو علم ہو گیا کہ ممتاز مفتی آئے، عورتیں بھی کچھ بھاگی بھاگی آئیں۔ مفتی جی کے کمرے میں میلہ لگ گیا۔ مفتی جی بول رہے تھے لیٹے لیٹے، لوگ ٹیپ ریکارڈر لیے ممتاز مفتی کے چاروں طرف گھیرا ڈالے بیٹھے تھے۔ میں اکسی مفتی کو لے کر نیچے سڑک پہ آ گیا۔ رات کا وقت تھا، ہوا میں خنکی تھی، لمبے دیودار کے درختوں میں ٹھنڈی ہوا سیٹیاں مار رہی تھی، سڑک بلدار تھی۔ مجھے اکسی کی زندگی کے سارے مڑے موڑوں کو جاننا تھا۔ میں جیب میں ٹیپ ریکارڈر آن کیے، ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھے چلتے ہوئے پوچھنے لگا، یہ کلچر کیا ہے؟ ہمارا کھانا پینا، چلنا پھرنا، اوڑھنا، کپڑے پہننا، بات چیت کرنا، ہنسنا ہنسانا، لڑنا، سجنا سجانا، گھروں میں رہنا، انہیں بنانا سنوارنا، سنورے رہنا یا ساری سندرتا کو تیاگ دینا، سب کلچر ہے۔ یہ بنتا کیسے؟ جیسے ہانڈی پکتی، چولہا گرم کیا، اوپر دھو کے ہانڈی چڑھائی، اس میں تیل، گھی، پھر پیاز، اسے لال کیا، پھر مسالے، نمک، مرچ، کالی مرچ، لونگ، دارچینی، سفید زیرہ، کالا زیرہ، سب ڈالتے ہونا۔ جی، بس اس میں ڈالتے رہو، پر ہانڈی کو آگ پہ چڑھا کے منٹوں میں کلچر نہیں بنتا، صدیاں لگتی ہیں۔ موئنجو داڑو کے زمانے سے ہانڈی ہماری چڑھی ہوئی، ہر عہد نے اس میں اپنے اپنے مسالے ڈالے۔ کسی نے نمک تیز رکھا، کوئی مرچ کا چھڑکاؤ زیادہ کر گیا، کسی نے پیاز ثابت ڈالا، کوئی قطر قطر کے پیاز کے چھلکے ڈالتا گیا، ایک نے آ کے لہسن ڈال دیا، کوئی ادرک کاٹ کے ڈالنے لگا، کسی نے آ کے گاجریں قطر قطر کے ڈال دی۔ ہانڈی پکتی رہی۔ کبھی کبھی چولہے بھی ٹھنڈے ہوئے، کبھی اوپر دم کرنے کے لیے کوئلے رکھ دیے گئے، ہانڈی پکتی رہی۔ ایک دور آیا، گزر گیا، دوسرا دور، ہر دور میں پرانے گزرے دور کا مزہ موجود۔ جتنی پرانی ہانڈی اتنا مزے کا سالن۔ اتنا رچ کلچر، ہمارا پاکستانی کلچر تو دنیا کا نایاب انوکھا کلچر، سب سے پرانا، ہر ذائقہ، ہر رنگ، ہر خوشبو اس میں موجود۔ پتھر کے زمانے سے شروع ہوا، شکاری عہد گزر گیا، گزرگاہوں کے کنارے بستیاں بس گئیں، بستیاں دریاؤں کے کنارے بسی، دریاؤں میں زندگی ہوتی، پانی ہوتا، پانی زندگی کا لازمی حصہ، پانی کے بغیر پیاس، پیاس بھی کبھی کبھی پکے رنگ چڑھاتی، کبھی بستیاں بسا دیتی، کبھی اجاڑ دیتی۔ پیاس سمجھنے والی چیز ہے بیلا، دوسرے کی بھی اپنی بھی، سمجھ اس کی نہیں آتی۔ پیاس بجھا کے کبھی بندہ پیاسا رہتا، کبھی کسی کو پلا کے اپنی پیاس پی جاتا۔ یہ سب کلچر پیاس جگاتی، اٹھاتی، زندہ رکھتی، یہی لڑاتی بھی ہے۔ بستیاں کبھی بساتی، کبھی اجاڑ دیتی۔ ادھر بھی پیاسے آئے، اوپر سینٹرل ایشیا کے ان کے مسکن زیر آب آ گئے، کوئی ادھر طوفان آیا، زلزلہ آیا، وہ بگولے بنے، ادھر ادھر بھاگے۔ ادھر موئنجو داڑو کی ہانڈی مٹھی آنچ پہ دھیرے دھیرے پک رہی تھی، خوشبو پیاسے بھوکے گھڑ سواروں نے سونگھ لی۔ ادھر یہ گائے بکری والے تھے، گھوڑوں سے نابلد، کانسی کی سبزی کاٹنے والی چھریوں والے، حملہ آور مضبوط لوہے کی تلوار لے کر آ گئے۔ بس جیسے ہمارے ہوٹلوں کے شیش محلوں، تاج محل اور لال قلعوں کی فصیلوں پہ کھڑے زرق بر گھوڑ سوار تلواروں کے کرتب دکھاتے رہے، سامنے بندوق آ گئی گوروں کی، بس ایسے ہی ہمیشہ شیر کے سامنے سوا شیر آ جاتا۔ ہانڈی پکتی رہی، مسالے ہر کوئی اپنے مزاج کے ڈالتا رہا۔
کھانے پینے، رہنے سہنے، پہننے کے انداز بدلتے گئے، زبانیں بھی بنی، نئے الفاظ ان میں آئے، عقیدے بھی نئے نئے آتے گئے۔ پہلے ہانڈی میں ماش کی دال تھی، مہمانوں نے آ کے اس میں حلال کر کے بکری بھی ڈال دی، شوربہ اور مزے کا ہو گیا۔ گوروں نے اسی ہانڈی میں سور ڈال دی، مگر بیلا میں نے سور نہیں کھایا۔ کدھر سور نہیں کھایا؟ یار پراگ کی بات کر رہا ہوں، چیکو سلواکیہ گیا تھا پی ایچ ڈی کرنے۔ پھر وہ کمیونسٹ ملک تھا، یو ایس ایس آر کے زیر تسلط۔ تو یار ادھر یونیورسٹی کی جس مضمون کو ہاتھ لگاؤں اس میں سور، مضمون میں سور۔ مارکسزم کی بات کر رہا ہوں، اکنامکس دیکھی وہ مارکسی، سوشل سائنسز مارکسزم سے بھری، نفسیات اس میں بھی کارل مارکس بولے، فرائڈ کو بولنے نہ دے، بولے بھی تو کارل مارکس کو بڑا بھائی سمجھ کے۔ سائنس دیکھی، اس میں ڈارون کو بھی مارکس نے گود لیا۔ پھر مجھے مارکسزم سے مسئلہ نہ تھا، مجھے قدرت اللہ شہاب نے بھیجا تھا کان میں کچھ سرگوشی کر کے کہ جا اسے ادھر ڈھونڈ، ادھر سارے بندے اسی کے، نام کوئی نہ لے اس کا، جو منہ سے اس کا نام نکالے جیل میں بند، کلیسا پہ تالے، پادری بھی چھپے ہوئے زیر زمین، سارے رنگ، سترنگی دنیا کے سارے رنگ لال رنگ نے کھا لی ادھر۔ میں کہوں پی ایچ ڈی کا تھیسس لکھنا، داخلہ مل گیا، مضمون نہ ڈھونڈا گیا، پتا چلا ادھر ایک ادارہ ہے انسٹیٹیوٹ آف میٹا فزکس، مارکس اس میں بھی تھا مگر ذرا سا ہیر پھیر سے، نیو مارکسزم، پی ایچ ڈی کے لیے سپروائزر مل گیا، گیا وہ کاٹھ کا گھوڑا، ٹروجن ہارس، 4 دن کی شیو بڑھی ہوئی، سفید اوپر کھچڑی بالوں کے روسی ٹوپی، آنکھیں سبز دھندلی، بیٹھا سگار پیے جائے، دھوئیں کے مرحولے چھوڑ چھوڑ اس کے دائروں کے اندر دائرے بنا کے کچھ سوچنے لگا۔ فلسفے کا پروفیسر تھا، میں انگریزی میں الیکس لیک کروں، وہ دھوئیں کے مرحولوں میں مجھے بہروں کی طرح سر ہلا کے سنتے ہوئے چیک زبان میں بولے کیا، مجھے سمجھ نہ آئے، جیسے 2 گنگے بہرے آپس میں اشاروں سے بات کرتے، ایسے میں اس سے بات کروں۔ وہ کہے اپنا مقصد بتا، موضوع کیا تیرے تھیسس کا، وہ اشاروں سے مجھے پوچھے، میں اسے کیسے سمجھاتا کہ میں تو اللہ پہ تھیسس کرنا چاہتا ہوں، اللہ کا نام، ادھر تو گاڈ کے نام سے بھی لوگ بدکتے تھے، ان دنوں نٹشے ادھر بولتا تھا، وہ کہتا اللہ مر چکا ہے، سارتر کہتا اللہ کی لاٹھی کو دیمک کھا گئے، مارکس نے لکھ دیا یہ افیوم ہے، اس کو چھوڑو کام کرو، تمہارے پیروں میں سرمایہ داروں نے زنجیر ڈالی ہوئی ہے، اسے توڑو، اس نے ہر کسی کے ہاتھ میں ہتھوڑا دے دیا۔ اب ایسے دیس میں جا کے قدرت اللہ شہاب نے میری ڈیوٹی لگائی کہ اللہ کو سائنس کی بنیاد پہ سائنس کی ہی چمٹیوں سے پکڑو، سونار کی تکڑی باٹوں سے اسے تولو، انہی کے فیتے سے اسے ناپ کے ان کے سامنے سارے اس کے بھید کھول دو۔ سامنے بیٹھے پروفیسر کو سمجھاؤں کیسے؟ وہ پوچھے کیا کرنا چاہتے ہو؟ میں ہاتھوں کو ادھر ادھر ہلا کے، چاروں طرف گھما کے، اوپر سے نیچے ہر طرف اشارہ کر کے، پیچھے آگے گزرے وقتوں، آنے والے لمحوں کا اشارہ کرو۔ وہ پوچھے یہ ہر طرف ہے کیا؟ میں کہوں اشاروں سے قلم دکھا کے کہ یہی جو ہر طرف ہے، اسی کی کھوج لگانی۔ وہ ماتھے پہ تریوڑی چڑھائے، اسے کچھ سمجھ میں آئے کچھ نہ آئے، اتنا اشاروں میں سے سمجھا دیا کہ کوئی تو ہے، کوئی نام دے لو اسے۔ ہولنس جامعہ کی ایک پینٹنگ ادھر لگی ہوئی تھی، اس کے سامنے جا کھڑا ہو، اشاروں سے سمجھایا یہ اس پر لکھنا تھیسس۔ اس کا سگار میری اچھل کود سے بجھ گیا، اس نے سگار کے آگے تیلی جلائی، لمبا سا کش لے کر دھوئیں کے مرحولے چھوڑے اور مجھے جاؤ دفع ہو کا اشارہ کرتے ہوئے میرے کاغذ پہ دستخط کر دی کہ جا خسمانو کھا۔ بس اس ٹروجن ہارس میں میں چڑھ گیا، اسے پتہ ہی نہ چلا کب میں نے اسی کے پیٹ میں بیٹھے بیٹھے اندر سے کنڈی کھول کے سمجھ لیا کہ دروازہ کھلتا ہے۔ دروازہ تو کھل گیا، اندر جا کے سٹی گم ہو گئی۔ کوسٹر کیو کالج کا ہاسٹل تھا، لڑکوں اور لڑکیوں کا اکٹھا، 3ری منزل پہ فلیٹ۔ دروازہ کھولو تو ایک پتلا سا برآمدہ، اس کے ایک طرف چائے کی کیتلی گرم کرنے کے لیے سٹوو، دوسری طرف سر عام لگا ایک کموڈ، ساتھ منہ ہاتھ دھونے کی چلمچی، ادھر نہانے کے شاور، برآمدے کے آگے 2 دروازے، 2 کمروں میں کھلتے، ایک میں کڑی ایک میں منڈا۔ واہ،
نتھیا گلی کی ٹیڑھی راہ گزر پہ چاند کی درختوں سے چھن چھن کے آتی روشنی میں کپ کپاتے کھڑا ہو گیا۔ آپ کے تو مزے ہو گئے۔ اکسی ہنسا۔ مزے تھے ادھر بہت۔ اوپر نیچے کمروں سے رات کو چیخیں مارتی لڑکی ہائے او کی آوازیں آتی۔ بہت تماشے ہوتے، مگر کیا؟ میرے ساتھ والے کمرے میں چھلے ہوئے سفید گونگلو جیسی لڑکی تھی، مولی کی طرح پھیکی۔ زبان اس کی مجھے سمجھ میں نہ آئے، بولتی بھی وہ کم، بولے تو صرف ہسپانوی میں ادھوری بات کرتی۔ میری انگریزی اس کے پلے نہ پڑتی، مجھے اسپینش لاتی نہیں لگتی۔ رہ گئی اشاروں کی زبان، وہ اس سے بھی نہ بلد۔ ٹھنڈی فریج میں جمی ہوئی برف کی ڈلی، میکسیکو کی تھی۔ اوپر سے کتابوں کے ڈھیر کو سینے سے لگائے آتی، کتابوں کا انبار اٹھائے نکل جاتی۔ ڈاکٹر تھی تمہاری طرح، ڈاکٹری پر کوئی تحقیق کر رہی تھی۔ آنکھیں جب دیکھو تھکی ہوئی سوچوں میں گم، دور کہیں چھت کے اوپر دیواروں کے پار تکتی ہوئی۔ جسم کے خد و خال بھڑکیلے تھے، مگر سب کو اس نے جیسے تیاگ رکھا تھا۔ کبھی صبح میں کمرے سے نکلتا، دیکھا کموڈ پہ بیٹھی ہوئی آدھی ننگی، میں کھڑاپ سے واپس کمرے میں شیو کرنے لگتا۔ وہ سٹوو پہ پانی ابالتی جاتی، پانی کھول جاتا، بھاپ دیتا، خود کبھی نہ میلٹ ہوئی، جمی کی جمی رہتی۔ سر سے پاؤں تک برف کی ٹرے۔ سہیلیاں اس کی کراری تھی، وہ کی قابو۔ لو یار، میں خود پتلا سا چوزا تھا، وہ مجھ سے بندے کو چیونگم کی طرح چبا کے منہ ہلاتے پھرتی تھی۔ برآمدہ کامن تھا، میرا تو ادھر کوئی دوست تھا نہیں، اس کی سہیلیوں کی منڈلی ادھر لگی رہتی۔ مجھے بھی کبھی کبھار اس کی سہیلیاں پکڑ کے بٹھا لیتی ساتھ، پھر میں بیٹھ جاتا۔ پھر میں ہنستے ہوئے پوچھنے لگا، پہاڑی راستے پہ ایک دم سے ایک گڑھا سا آیا، وہ میرا ہاتھ پکڑ کے گرتا گرتا بچا، بولا لڑک جانا تھا، شکر تم نے پکڑ لیا۔ ادھر لڑکے کے نہیں یار، ادھر بھی کوئی ہاتھ پکڑ لیتا، گرے ہوئے کچھ سنبھال لیتا۔ کیسے؟ یار وہ واڈکا کے نشے میں ہوتی، ان سے اپنا آپ نہ سنبھل پاتا، میں کافی کی چسکیاں لیتا رہتا۔ کافی کون تھی؟ میں ہنستے ہوئے پوچھنے لگا۔ کافیاں تھی، اکسی ہنسنے لگا، پھر ایک دم ہنستے ہنستے چپ ہوا، بولا مصیبت اور تھی۔ وہ کون؟ ہاسٹل میس کی انچارج مائیاں۔ کیوں؟ وہ روز کھانے میں سور پکاتی، میں کھانے کی پلیٹ پکڑ کے واپس کر دیتا، کہتا سور نہیں کھانا۔ ایک دن وہ آپے سے باہر ہوگی، موٹی لمبی گوری 30-32 سال کی عورت تھی، انگریزی اسے آتی تھی۔ اس نے مجھے وہ گالیاں دی، سور نہیں کھانا، کیا ہے اس میں؟ یہ بیف دیکھو، وہ مٹن، ادھر چکن پڑا۔ وہ سارے گوشت ہاتھوں سے الماریوں سے نکال نکال کے میرے سامنے الٹنے پلٹنے لگی۔ کیا فرق ہے ان میں؟ سب گوشت، میٹ۔ گھٹیا بندہ، بےہودہ، روز مصیبت کرتا۔ سور نہیں کھانا، نہ کھاؤ، رہو بھوکے، مرو۔ اس نے چیخ چیخ کے میری خوب درگت بنائی۔ میس میں پلیٹیں پکڑے لڑکے لڑکیاں سر گردنوں میں دیے اس کی باتوں کو سن سن کے محظوظ ہوتے رہے۔ کوئی کنکھیوں سے ایک دوسرے کو اشارے کریں کہ آج صحیح کلاس لی اس چوزے کی۔ کوئی شاباشی دینے کے لیے مائیاں کو ہلہ شیری دینے کے انداز میں دیکھے۔ کوئی آنکھوں میں تحقیر لیے مجھے ٹکٹکی لگائے دیکھے کہ ٹھیک کیا، ہونا تمہارے ساتھ یہی چاہیے تھا۔ میں سوچنے لگا، علی حجویر رحمہ اللہ کی طرح اس شام اکسی کو سریعام کھائے ہوئے خربوزوں کے کتنے چھلکے پڑے، تھاڑ تھاڑ، حملے پہ حملہ۔ یہ سر جھکائے سنتا رہا، دلیل کوئی نہیں دی، بھوکا رہا، سور نہ کھایا۔ کئی دن گزر گئے، پوچھا آپ کو ادھر پیسے وظیفے کے ملتے ہوں گے، کہیں اور سے کھا لیتے؟ بولا یار کہنے کو بڑی کشش تھی، 3 ملین کرونے ملتے تھے سال کے۔ مصیبت اور تھی۔ کیا؟ میں انہیں ایک دیودار کے نیچے سڑک پہ کھڑا کر کے کھڑا ہو گیا۔ ایک ٹرک دھیرے دھیرے سڑک کی چڑھائی چڑھتے چڑھتے ہانپتے ہوئے اوپر آیا۔ اس کی بتیوں میں اکسی کا چہرہ چمک کے پھر بجھ گیا۔ بولا 3 لاکھ کرونوں سے 2.5 لاکھ کرونے وہ رہائش کے کاٹ لیتے، باقی 40,000 کی رقم میس میں لنگر کے کٹ جاتے، ادھر کھاؤ نہ کھاؤ پیسے کٹتے رہتے۔ سال کے 10,000 کراؤن بچتے، اس کے 2 کپڑے اور آنے جانے کا کرایہ دینا ہوتا بس ٹرام کا۔ سمجھ خالی ہاتھ فقیری تھی۔ سور چھوڑ کے اور پچک گئی۔ میس کی مائیاں کہانی آنکھ سے مجھے دیکھتی رہتی تھی۔ وہ سیرین مسلمان۔ کئی ہفتے اس نے مجھ پہ خشونت بھری نگاہ رکھی، پھر اچانک پتہ نہیں کیا ہوا، ایک دم سے مہربان ہو گئی۔ ہائے، یہ لڑکا تو واقعی سور نہیں کھاتا،
بہت دنوں سے دیکھ رہی. بھوک اچھے بھلے کو توڑ دیتی. یہ نہیں ٹوٹا. میرا سونا آ جا، میں تمہیں انڈے بنا دیتی. کبھی وہ لپک کے مسور کی دال کا سوپ بھر کے پیالہ لے آتی. جب کبھی سور پکتا خود آ کے کہہ دیتی نہ یہ نہیں کھانا، اس میں سور ہے. میں تمہیں ڈبل روٹی لا دیتی. سبزیاں کھلانے لگی وہ. دودھ کا مگ ملائی ڈال کے لے آتی. سبزیوں کا بھرتا خاص میرے لیے بنانے لگی جب سور پکتا. میرے تو جی مزے ہو گئے. مجھے تو ساتھ والی برف کی ڈلی کو پگھلانے کی بھی خواہش جاگنے لگی. پگھلایا؟ میں نے ہنس کے پوچھا. خواہشوں پہ کوئی بند تھوڑی ہوتے. ہاں، ہر خواہش کی راہ میں ہر ایک کو سپیڈ بریکر الگ الگ طرح کے ملتے. میں چلتے چلتے انہیں ہاتھ پکڑ کے اپنی ایک کہانی سنانے لگا. وہ سنتے سنتے کھڑے ہو گئے. بولے وہ تو تم سے محبت کرتی تھی. ہاں، مجھے بھی ہوگی. پھر میں اسے دوسرے شہر سے گاڑی میں خوشبو کی طرح لاد کے لینے گیا. وہ آ گئی. سارا راستہ چولہے پہ پڑی کیتلی کی طرح میں کھولتا رہا. پھر بند کمرہ. کوئی تھا تیسرا؟ نہیں، بس دو. مگر تھا ایک. کون؟ اسی سے جاتے ہوئے سہما سہما کہتا جاؤں بس معافی دے دینا، معاف کر دے. وہ ساتھ آ کے بیٹھ گئی تو بھی دونوں سے بات. ایک طرف چمٹ کے بیٹھی بھی وہ، گاڑی چلانے میں دقت، رات کا سمے، راستے میں رش، گیئر بار بار پکڑ کے اوپر نیچے کرو. سردیاں تھیں، پسینوں پسینہ. کمرے میں پہنچ گئے. پھر پتہ نہیں عجیب بات ہوئی. کیا؟ اکسی حیرت سے پوچھنے لگا. وہ بستر پہ کھلتی جائے. میں اس کی گود میں گرا. سو گئے. ہاں، پتہ نہیں مجھے نیند کیوں آ گئی. وہ مجھے جگائے، میرے بالوں میں انگلیاں پھیرے، میرے چہرے کو تھپ تھپائے، کندھوں کو جھنجھوڑے. میرا جسم کاٹنے لگے کندھوں سے. میری آنکھ نہ کھلے. حیرت ہوئی، مجھے تو نیند آتی کم. ساری رات کیا، مسلسل 4-5 راتیں بھی جاگتا رہوں تو یوں نیند نہیں آتی. اس وقت آ گئی. پھر جاگا. شکر ہے جاگ گئے. اکسی ہنسا. پر یار کیا؟ کوئی اندر سے روکتا رہا. میں اس کی منتیں بھی کروں مگر ساتھ معافی بھی مانگوں اس جرم کی جو ابھی نہیں کیا. شدید آگ کی تپش اندر. پھر اکثر ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں سے بچنے کے لیے جیکٹ کے بٹن ٹچ ٹچ کر کے دبا کے بند کرتے ہوئے گردن لمبا کیے بولا. پھر کیا؟ بٹن تو سارے کھول گئے، پر جب دبا کے بند کرنے لگتا تو عجیب ہوتا. اور تو کیا؟ کوئی پکڑ کے اٹھا دیتا. میں ایک طرف لڑک جاتا، باتھ روم میں بھاگ جاتا. آنکھوں میں آنسو آ جاتے. سارا جسم پسینے سے بھرا، خلیے کی رطوبت اچھلتی. شاور چلا کے غسل کر کے آتا. نماز نیند کے کھڑا ہو جاتا. 3 دن 3 راتیں وہ ساتھ ایک کمرے میں. چوتھی رات وہ اٹھ کے ساتھ اتحیات کی پوزیشن میں سر لپیٹ کے بیٹھ گئی. اوف. پھر اکسی ہنسنے لگا. پھر میں نے اوپر نگاہ کر کے ایک شکایت کی. کیا؟ اکسی ہنستا ہوا پوچھنے لگا. میں نے آسمان کو تکتے ہوئے کہا اچھا، لے کر میں آیا. پاس اپنے بٹھا لی. سڑک کے سامنے سے ایک گاڑی نے بیم اوپر کر کے چمکارا مارا، ساتھ موڑ پہ ہارن بجائے. اکسی مجھے بازو سے پکڑ کے سڑک کے کنارے پہ لے جا کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ زور زور سے ہنسنے لگا. میں نے اس کا بازو پکڑ کے شرمندگی سے پوچھا وہ کون ہے جو ہمارے ارادوں سے بھی بڑا ہے؟ سامنے دسترخوان سے اٹھایا لقمہ بھی کبھی کبھی بھوکے پیٹ میں جانے نہیں دیتا. اس کا احوال بتائیں، وہ ہے کون؟ اکسی نے میرے دونوں کندھے پکڑے. بولا اسی پہ تھیسس لکھنے ادھر گیا تھا. وہ سر پہ سوار مجھے ادھر ادھر لیے پھرتا رہا. امریکی سینٹر بھی تھا، ادھر گیا. کتابیں ادھر بہت، بزنس بکس، مارکیٹ، سوسائٹی، ڈیل کارنگی، دوست بناؤ منافع کماؤ، مینجمنٹ لیڈرشپ. میرے کام کی ادھر ایک بھی کتاب نہ تھی. پھر ایک عجیب بات ہوئی. کیا؟ پتا چلا ادھر ایک ادارہ ہے، انسٹیٹیوٹ آف اورینٹل وزڈم. ادھر گیا، دیکھا جس سڑک پہ وہ ادارہ، اس سڑک کا نام پتہ ہے کیا تھا؟ کیا؟ اقبال روڈ. اندر گیا تو دیکھا ایک درمیانی عمر کا موٹا سا لمبے قد کاٹ بڑی بڑی مونچھوں والا اپنی نیلی چمکتی آنکھوں کو میری طرف اٹھا کے ہاتھ میں پکڑا ہوا ایک کپڑا جھٹک کے کچھ لمحے مجھے سر سے پاؤں تک غور سے دیکھتا رہا. پھر بولا
السلام علیکم۔ میرے تو طوطے اڑ گئے۔ اردو؟ بولا بیٹھیے۔ پھر ہاتھ میں پکڑے کپڑے سے اپنی کرسی کے پاس ایک اونچے پتھر کی سیل پہ پڑے مجسمے کا چہرہ کپڑے سے چمکاتا۔ اس نے اچھی طرح مجسمے کا چہرہ چمکایا تو مجسمہ دیکھ کے میں بیٹھا بیٹھا کھڑا ہو گیا۔ مجسمہ اقبال رحمہ اللہ کا تھا۔ وہ مجھے یوں حیران ہوتے کھڑا دیکھ کے اقبال کا شعر پڑھنے لگا۔ خداوند یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ درویشی بھی عیاری ہے سلطانی بھی عیاری۔ وہ پروفیسر ہن مارکر تھا ادارے کا سربراہ۔ میری تو مت ماری گی۔ وہ فرفر اردو بولے، اقبال کا عاشق۔ کلیات اقبال کا اسے چیک زبان میں ترجمہ کیا تھا۔ مجھے اقبال کے 2 شعر بھی یاد نہیں تھے۔ اسے اقبال کا آدھا کلام زبانی یاد تھا، بس اس سے مل کر مچھلی جیسے پانی میں آ گئی۔ اسے مدعا بیان کیا، مجھے بازو سے پکڑ کے اپنی لائبریری میں لے گیا۔ کتابیں ہی کتابیں۔ پہلی کتاب جس پہ نظر پڑی وہ کشف المحجوب، ساتھ بلے شاہ، بابا فرید، سلطان باہو، شاہ لطیف، سچل سرمست، رحمان بابا۔ ادھر تو سارے بابے قطار میں کھڑے تھے۔ میں ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ میرا تھیسس لکھا جانے لگا۔ پھر چیکو سلواکیہ پہ روس نے حملہ کر دی۔ چیک صدر ذرا مارکسزم سے ہلا جلا، روس نے فوج اتار دی۔ شہر میں توپوں کی گھن گرج گونجنے لگی۔ کمرے کی کھڑکی کھولی، دیکھا سڑک پہ ٹینکوں کی قطار۔ سارا پراگ روس کے شکنجے میں آ گیا۔ چیک لوگ گھروں سے جھنڈے لے کر ٹینکوں کے آگے کھڑے ہو گئے۔ میرا پروفیسر بھی ان میں کھڑا تھا۔ میں بھی چیک کا جھنڈا اٹھا کے اپنے پروفیسر کے ساتھ جا کھڑا ہوا۔ روسیوں نے ہمیں پکڑ کے جیلوں میں بند کر دیا۔ سب قید۔ پروفیسر جیل میں ہی رہا۔ میں فارنر تھا، انہیں مجھ سے اپنا جھنڈا چھین کے مجھے جہاز کا ٹکٹ پکڑا دیا۔ سارے غیر ملکی بھگا دی۔ میرا ادھورا تھیسس میرے ساتھ ادھر آ گیا۔ ادھر آ کے اور تماشا ہوا۔ کیا؟ سارے راستے بند ہو گئے۔ ہر راہ فوک کی طرف کھلے بس۔ کیسے؟ نوکری کوئی نہ ملی، ٹیلی ویژن پہ پتلی تماشا شروع کر دیا، گڈی گڈا۔ پھر نتھیا گلی میں چلتے چلتے ہم اپنے ہوٹل کے باہر ایک بینچ پہ آ کے بیٹھ گئے۔ اوپر ہوٹلوں کی سیڑھیوں سے مفتی جی سے ملنے والے ملاقاتی کچھ اتر رہے تھے، کچھ چڑھ رہے تھے۔ ایک گورا ٹورسٹ اپنی میم کو لیے چڑھتے اترتے لوگوں کو راہ دینے سیڑھیوں کی ہتھی سے جڑا کھڑا، مسکرا کے چڑھتے اترتے لوگوں کے چہروں کو شوق سے پڑھنے کی کوشش میں مسکرا رہا تھا۔ اکسیوں نے دیکھ کے بولا، ان گوروں کو ہمارے اندر جھانکنے کا بڑا شوق ہے۔ یہ حیران ہے کہ ہمارے لوگوں کے ہاتھ تو خالی ہیں، پیٹ بھی پورے بھرے نہیں، پھر بھی ہم ہر وقت ہنستے کیوں پھرتے رہتے ہیں؟ انہیں کھوج لگی ہے نا؟ ہے تو بس اسی کھوج کو کھوجتے کہ ان گوروں کے دیش سے ایک سرکاری خط ہماری حکومت کو ملا۔ خط یونیسکو کی طرف سے تھا۔ لکھا تھا کہ ہمارے علم کے مطابق آپ کے ملک میں کلچرل رنگا رنگی بہت ہے۔ قدیم تہذیب موہنجو داڑو، ہڑپا اور ٹیکسلا کے کھنڈرات سے آپ کا ملک مالا مال ہے۔ اس سترنگی جڑوں سے آپ کے کلچر کو فوک کے حوالے لوک ریت کی راہ سے جاننے اور پرکھنے کی عالمگیر ضرورت ہے۔ ہم نے ایک پروجیکٹ بنایا ہے، اگر آپ کی حکومت دلچسپی لے تو ہم مطلوبہ فنڈ مہیا کر سکتے۔ بولے ان دنوں تنویر احمد خان ڈپٹی سیکرٹری تھا، قدرت اللہ شہاب سیکرٹری جنرل تھے۔ وہ خط لے کر شہاب صاحب کے پاس آئے۔ اسے بات کی سمجھ تو نہ آئی پوری، اتنا پتہ چل گیا کہ اس کام سے کچھ فنڈ مل سکتا۔ شہاب صاحب سے بولا، اکسی پراگ سے آ گیا ہے، پتلی تماشا کرتا پھر رہا ہے، ویلا ہے، اسے اس پروجیکٹ پہ لگا دے۔ شہاب صاحب نے سبز قلم سے اس پہ ٹک کر دیا۔ لو جی، وہ پروجیکٹ مل گیا مجھے۔ پھر کیا، 5,000 روپے ساتھ مل گئے، 2 بندے، ایک گاڑی، ایک ٹیپ ریکارڈر۔ میں چل پڑا۔ چولستان، تھرپارکر، تھل، گلگت، ہونزا، چلاس، کوہاٹ، لنڈی کوتل، چمن، زیارت، تربت، بھائی پھیرو، ہر جگہ پہنچ گیا۔ لوگوں کو اکٹھا کرتا، پرانی بولیاں، گیت، ٹپے، ماہیے، رمزیہ داستانیں، بازیگر، سپیرے، بین بجاؤ، صوفی کافیاں، سب مراسیں اکٹھی کر لیتا۔ کیمے والا ایک نان کھلاتا، سارے گیت ریکارڈ کرا لیتا۔ پتہ نہیں باہر سے کوئی دباؤ تھا یا شہاب صاحب کے ذمے کوئی اور کام آ گیا۔ انہیں سیکرٹری جنرل کے عہدے سے بدل کے ہالینڈ کا سفیر بنا کے بھیج دیا گیا۔
ادھر انہوں نے ڈاکٹر عبد القدیر خان کی شادی ایک ڈچ خاتون میڈم ہینی سے پاکستانی سفارت خانے میں کرا دی. خود اس شادی کے گواہ بن کے دستخط کی. میڈم ہینی کی وجہ سے ڈاکٹر عبد القدیر خان کو نیوکلیر ٹیکنالوجی کے شجر ممنوعہ کے پتے توڑنے کا موقع مل گیا. ادھر بھٹو صاحب کی حکومت آ گئی. بھٹو صاحب نے ادھر سے ڈاکٹر عبد القدیر خان کو بلوا کے کہا مجھے کسی بھی حال میں کسی بھی قیمت پر ایٹم بم بنا کے دو. ادھر فیض احمد فیض کو کہا ملک کے علمی، ادبی، کتابی اور ملکی ہم آہنگی کے ادارے بناؤ. انہوں نے PNCA بنایا، اس کے وہ چیئرمین بھی تھے. پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز بنائی، نیشنل بک فاؤنڈیشن بنایا، مقتدرہ اردو بنایا، نیشنل آرٹ کونسل بنا کے شہر شہر میں لائبریری بنا دی. ملک ٹوٹا تھا، یکجہتی کے لیے اب سارا سامان کر لیا. ایک دن میں نے فیض احمد فیض کو فون کیا، بولا ملنا ہے. بولے آ جاؤ. گیا، سگریٹ کش لیتے دھواں چھوڑے بیٹھے تھے. میں نے کہا فیض صاحب آپ سے ایک شکایت ہے. بولے کیا؟ کہا آپ نے سارے ادارے بنا دیے، سارے میں نے گنوائے. بولے بھائی کوئی گناہ کیا یہ؟ نہیں سب ٹھیک کیا، ایک ادارہ آپ بنانا بھول گئے. کون سا؟ فوک آرٹ، فوک لٹریچر، لوک ورثے کے لیے کوئی ادارہ نہیں بنایا. فیض احمد فیض نے سگریٹ ایشٹرے میں مس لی اور ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کے مجھے غور سے دیکھتے ہوئے سر ہلا کے بولے بات تو صحیح ہے، مگر یہ کرے گا کون؟ اکسی بولا. میں نے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا میں کروں گا. ساتھ اپنی گود میں رکھا یونیسکو والا پروجیکٹ سامنے میز پہ پھیلا دیا. بولے اس پروجیکٹ پہ کچھ کام کیے؟ کہا سرکار بہت. کیے کام کی فہرست سامنے رکھی. بولے ختم کیوں کیا؟ کہا جی انہوں نے یونیسکو کو لکھ دیا ہمیں نہیں ضرورت. میری بھی گوش شمالی کی کہ 5,000 کدھر پھونکے. کدھر ہے دفتر؟ ٹیلی فون نمبر کیا تمہارا؟ میرے پاس تو کوئی دفتر نہیں تھا، پروجیکٹ بند کر دیا. اب فیض احمد فیض پوچھنے لگے آپ ایک ادارہ بنا دیں، فوک لور ریسرچ سینٹر، چیئرمین اس کے بھی آپ. فیض احمد فیض صاحب نے اکسی کا پروجیکٹ چشمہ لگا کے میز پہ پھیلا کے پڑھا، 2-4 سگریٹ سلگا کے پیے، خاموشی سے سارا پروجیکٹ دیکھا، پھر میز کی کنی پہ لگی گھنٹی بجائی. ان کا سیکٹری آ گیا. بولے بھائی اکسی کا اپوائنٹمنٹ آرڈر بنا کے لاؤ، ایگزیکٹو ڈائریکٹر لوک ورثہ. ادارے کی سمری میں الگ سے دوں گا. پھر اکسی سے مخاطب ہوئے، بولے 1,000 روپے ماہانہ تنخواہ ہوگی. اکسی بولا. میں نے میز پہ پڑے فیض احمد فیض کے ہاتھ کی پشت پہ ہاتھ رکھا اور دھیرے سے کہا فیض صاحب شادی ہو گئی ہے، 1,000 سے گزارا مشکل، 1,200 کر. انہوں نے پھر سگریٹ سلگایا اور مسکرا کے بولے ڈن. واہ، میں ہنسنے لگا. پھر تو سارے مسئلے حل ہو گئے. نہ جی، پھر تو اصل یدھ شروع ہوا. ایسی مہا بھارت شروع ہوئی کہ ابھی تک نہیں ٹلی. مجھے اپنی ایک جنگ لڑی یاد آ گئی. ہوٹل کے اندر سے مسعود قریشی ہمیں ڈھونڈتا آ گیا. بولا مفتی جی کب کے بلا رہے ہیں تم دونوں کو، آوارہ لوگو اٹھو. ہم دونوں اٹھے، سیڑھیاں چڑھ کے مفتی جی کے پراندھی آ کھڑے. مفتی جی لیٹے لیٹے دانے ہاتھ کی انگلی شہادت کی اٹھا کے کہنے لگے میری بات سنو تم غور سے دونوں.